ابھی بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. سن 2009 سے لے کے آج سن 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 100 سے زائد پٹیشنز ہیں جس کے اندر سٹیز ہیں, اور انہوں نے جھگڑا ہوا ہے اس فائن کو جو کہ باقاعدہ قانونی طور پہ ڈٹرمن ہو کے ہوا تھا. 11 سال ہو گئے ہیں, وہ سٹے اپنی جگہ بدستور قائم ہے. ابھی ہماری حکومت میں اٹارنی جنرل صاحب خود اس کو تمام ہائی کورٹس میں پرسو کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ کا اپنا ایک اس میں نظر آئے کہ گورنمنٹ کی ولنگنس ہے. لیکن اس کا میں آپ کو کمپیریزن بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر کا بحران پیدا ہوا, اس بحران کی نتیجے میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھائیں گے اور اس کے محرکات کا پتہ لگائیں گے, اور نہ صرف پتہ لگائیں گے بلکہ اس کے جو بھی فائنڈنگز آئیں گی اس کو پبلک کیا جائے گا. انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق, قانون کے مطابق اس کمیشن کو پبلک کیا. بنا ایک اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ انکوائری کی, وہ انکوائری شیئر ہوئی, آپ لوگوں سے بھی شیئر ہوئی, پبلک میں بھی آئی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہی ادارے جو ہیں وہ سٹیز میں چلے جاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک سٹے لیا گیا. فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلا فرق تو میں نے بتا دیا کہ اس کو پبلک کیا گیا. اس کمیشن سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں, مجھے آپ بتا دیں اگر میری یادداشت میں یا معلومات میں کوئی غلطی ہے, کوئی کمیشن آج تک پبلک نہیں ہوا. جو بھی پبلک ہوا اس میں عوام یا کوئی بھی متاثرہ فریق عدالتوں کے چکر کھاتا رہا, اس نے رٹیں کی, چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن ہو یا لیٹسٹ یہ عزیر والا جے آئی ٹی ہو. یہ رپورٹس عدالتوں کے حکم سے ہی پبلک ہوئی, اور وہ بھی پٹیشنرز بیچارے چکر لگاتے رہے عدالتوں کے, اور پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کو صرف ہو گیا. یہ تو ایک بڑی اسٹریٹ سمپل فارورڈ قسم کی ٹرانزیکشن تھی. لیکن فرق یہاں پہ یہ بھی تھا کہ جب وہ سٹے آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے خود پرسو کیا گیا. میں خود بحیثیت وکیل آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیز نہیں چل سکتے. ایک بھیجا سٹے جو ہے وہ نہیں چل سکتا جب تک کہ دوسری طرف کا وکیل ساتھ ملوث نہ ہو. آپ اگر حق پہ ہیں اور آپ کا کیس ٹھیک ہے, آپ عدالت میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس میں عدالتوں کو بھی الزام دینا غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ عدالتوں سے سٹے آ جاتا ہے. عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں, انہوں نے ایڈجوڈیکیشن کرنی ہے. آپ اپنا مقدمہ جا کے لڑیں, وہ اسی دن فیصلہ کر دیں گے, جس طرح کہ شوگر کمیشن میں ہوا. بہت زور سے, بہت زور آور لوگ عدالت میں گئے, حکومت نے اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ سٹے ویکیٹ کر دیا. پہلے انہوں نے ہم پہ پابندی لگا دی, سٹے دے دیا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. گورنمنٹ کا موقف سنا گیا, اس کو کوئی اس میں ایڈجرمنٹ نہیں لی گئی, امیڈیٹلی اس کو پرسو کیا گیا, وہ خارج کر دیا گیا. لیکن میں اس کے آرڈر پہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کہ وہ خاص اس آرڈر کے اندر ایک شکایت میرے بارے میں کی گئی تھی, تو اس لیے میں ذرا زیادہ کیئرفل ہوں. لیکن اسی طرح سے یہی والے جو مل مالکان ہیں, ان کا سندھ چیپٹر سندھ ہائی کورٹ چلا گیا. اس کے بعد یہ وہی والا طریقہ واردات ہے جو کمپٹیشن کمیشن کے خلاف اپنایا گیا. سندھ ہائی کورٹ چلے گئے, وہاں سے بھی ایک سٹے لے آیا. حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی حرکت کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے. اٹارنی جنرل صاحب کو انسٹرکشنز دی گئی. اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ چیلنج کیا. آنریبل سپریم کورٹ نے, آپ کو پتہ ہے کچھ دن پہلے وہ سندھ ہائی کورٹ کا سٹے ویکیٹ کر دیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم دیا کہ جتنی بھی پینڈنگ پٹیشنز اس معاملے کے اوپر ہیں ان کا ہائی کورٹس, جو بھی ریلیونٹ ہائی کورٹس ہیں, وہ 3 ہفتوں کے اندر اس کا فیصلہ کریں. کیونکہ اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی سٹے کو ویکیٹ کر کے مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بھی اب کل آ چکا ہے, اس کے جواب میں انٹرا کورٹ اپیل بھی کی ہوئی ہے, جو اس وقت 2 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا سن رہا ہے. ایز پر سپریم کورٹ آرڈر یہ 3 ہفتوں کے اندر طے ہونا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں پہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کھڑی ہے اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے, تو وہ انہی مل مالکان, مالدار مالکان جو کہتے ہیں جی چینی بڑا گھاٹے کا سودا ہے, لیکن اگر آپ وکلا کی لسٹ دیکھ لیں تو ماشاءاللہ چوٹی کے وکیل ہیں ان کے پاس, اور لیٹیگیشن بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں, اس کو ہٹوا کے, سٹیز کو خارج کر کے اس وقت ہم بالکل اس میں ایکشنز لینے کے لیے آزاد ہیں. اس ایکشنز کے اوپر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ایک بڑی ہیڈ لائن جو آج کی ہے وہ آٹے والے ایشو کے اوپر ایک خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی ہے. آٹے کا آپ کو یاد ہوگا جب چینی کا کمیشن بنا تو اس کے ساتھ ساتھ آٹے کا کمیشن بھی بنا.
اب آٹے والے ایکشن میں، اس میں آٹے کے بحران کے اوپر بہت ساری ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں پروکیورمنٹ کو بڑھانا بھی تھا، بیکاز پچھلے سالوں میں وہ جو اسٹریٹجک سٹاکس تھا وہ نہیں رکھے گئے. پھر اس طرح سے گندم کی ترسیل، باردانہ، بڑی اس کے اندر ڈیٹیل چیزیں ہیں. کمیشن کی وہ رپورٹ پبلک ہے اس وقت، ہماری پی اے ڈی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے شاید. اس میں ایز سچ پیونیٹیو ایکشن کوئی ریکمینڈڈ نہیں تھے، لیکن اس کے نتیجے میں نشاندہیاں ضرور ہوئی تھی کہ کیا کیا کس طریقے سے چوری کی جاتی ہے. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے خود اس چیز کی پرائس کنٹرول کی میٹنگز کو ہیڈ کرنا شروع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت پنجاب میں 860 روپے کا 20 کلو کا تھالا جو ہے وہ مل رہا ہے. تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی اس کے اوپر باقاعدہ پرائس کنٹرول کی ایک 860 روپے کی ہے پورے پنجاب کے اندر. اور جہاں پہ بھی نہیں ہے، میں عرض سن لیجئے، آپ سوال اس کے بعد کر لیجئے گا. سرکاری ریٹ ہے، اور جہاں پہ سرکاری ریٹ میں اگر کسی کو نہیں مل رہا، ایک ہیلپ لائن دی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے، آپ اس کے اوپر کمپلین کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کارروائی بھی ہوگی. اس کے ساتھ ہی جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ منسلک ہے جو اس وقت کارروائی کی گئی ہے ریکوری کے لیے. 2018 کا رمضان پیکج تھا، جس میں اس وقت بھی یہی ایشو تھا، جس کی وجہ سے ایک رمضان پیکج سبسڈی کی مد میں اناؤنس کیا گیا، اور اس سبسڈی کی مد میں جو 667 فلور ملز کو کنٹرول ریٹ کے اوپر، سبسڈائز ریٹ کے اوپر سرکاری گندم ریلیز کی گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے فکس ریٹ کے اوپر، شاید اس وقت 800 روپے طے ہوا تھا، اس کے اوپر انہوں نے اس کو فروخت کرنا تھا. اس کی انویسٹیگیشن کی گئی. اس میں سے 667 فلور ملوز میں سے 149 جو ہیں وہ ملوث پائی گئی اس گندم کی چوری میں، مس اپروپریشن میں، یا زیادہ گندم لے کے کم گرائنڈ کرنا اور کچھ گندم کو چھپا لینا، جو کہ سرکاری نرخ پہ سبسڈائز ریٹ پہ ملی تھی. اس مد میں تقریباً جو لاس ٹوٹل کیلکولیٹ کیا گیا 2018 رمضان بازار کا، وہ 254 ملین تھا، یعنی کہ 25 کروڑ کے لگ بھگ. اس میں سے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 190 ملین کی ریکوری کر لی ہے، جو کہ ان 149 فلور ملوں سے لے کے خزانے میں جمع کرا جا چکی ہے 190 ملین کی، اور باقی ریکوریز کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ فلور ملز یہ سارا کام کسی بھی صورت کسی حکومتی بندے کے ملوث ہونے کے باوجود کر سکیں، تو ان کے خلاف بھی پیونیٹیو ایکشن لیا جا رہا ہے. یہ تقریباً 156 لوگ اس کے اندر آتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے، جو یا تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں یا ان کی سپرویژن تھی اور اس کے اندر انہوں نے کوتاہی دکھائی ہے، جس میں سے تقریباً 60-70 لوگ تو ڈائریکٹلی انوالو ہیں، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پر مل وہ گرائنڈنگ کے اوپر ایک سپروائزر لگا ہوا ہوتا ہے. ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی ہو رہی ہے. اور یہ آڈٹ اب تقریباً ہر وہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ریلیز کردہ گندم کے ساتھ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بڑا سمپل سا میتھڈ ہے. اور میں حیران ہوں یہ ماضی میں کیوں نہیں کیا گیا. جب آپ سرکاری گندم کسی مل کو ریلیز کرتے ہیں، آپ اس کی جو میٹر ہے اس سے اب بڑی آسانی سے یہ ایکسیس کر سکتے ہیں کہ کیا اس نے اتنی گندم گرائنڈ کی یا نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ خود ظاہری بات ہے، جو اب آپ اس کو سبسڈی دیتے ہیں اور اگر صرف کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے تو وہاں پہ بھی اس کی ترسیل ضروری ہوتی ہے. اب میں آ جاتا ہوں شوگر کی جو کمیشن کی رپورٹ کے اوپر فردر سٹیپس جو ہمیں ابھی سٹے کے خارج ہونے کے بعد لینے ہیں. اس میں جی سب سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب رپورٹ ریلیز ہوئی تھی تو 3 مختلف سٹیپس فیڈرل کیبنٹ نے اپروو کیے تھے. ایک پیونیٹیو سٹیپس تھے، پیونیٹیو ایکشن تھے، کارروائیاں ہونی تھی مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر کہ جہاں جہاں چوری ہوئی، ٹیکس میں مسئلہ ہوا یا سبسڈی کے معاملے میں غبن ہوا، وہ تھا. دوسرا ریفارم تھا شوگر پالیسی کا، اور تیسرا چینی کی قیمت کو ریشنلائز کرنے کے لیے. وفاقی کابینہ نے پیونیٹیو ایکشن کے لیے پورا ایک ایکشن میٹرکس اپروو کیا تھا. ریفارمز کے لیے اور چینی کی قیمت کی ریشنلائزیشن کے لیے جو ڈٹرمنیشن ہوئی ہے وہ اپنے یہ جو منسٹر فار انڈسٹریز ہیں حماد اظہر صاحب، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی ہے. اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے، اور اس وقت جو
جو پاکستان شوگر مل ایسوسیشن والے ہیں ان سے بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. پیونیٹیو ایکشنز اب سٹارٹ ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کا جو قدغن تھی کورٹس کی طرف سے وہ ختم ہو چکی ہے, اور اس کے اوپر وہ آپ کو گائب بریف کرتے رہیں گے کہ اب فردر سٹیپس اس میں کیا ہو رہے ہیں. شوگر ایڈوائزری بورڈ جو ہے جو انڈسٹریز کے اندر یہ آتا ہے, اس کے ساتھ ہی یہ کمیٹی بنائی گئی ہے جس نے شوگر پالیسی کو دیکھنا ہے, ریفارم کرنا ہے, کیونکہ جہاں پہ شوگر کمیشن بہت ساری چیزوں کے اوپر نشاندہی کر رہا ہے کہ پیونیٹیو ایکشنز کیا لینے, وہاں پہ نظام کے اندر ان کوتاہیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے جس کی وجہ سے سٹے بازی ہوتی ہے, ہورڈنگ ہو سکتی ہے. اس کو اگر آپ جدید طریقوں کو استعمال کریں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کو تو پھر یہ چیزیں کم کی جا سکتی ہیں. لیکن جو پیونیٹیو ایکشن کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آیا تھا جس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے, اس میں انہوں نے کچھ چیزوں میں جو کہا تھا, ایک تو انہوں نے جو ایکشن میٹرکس تھے اس کی لینگویج کے اوپر کچھ اعتراض اٹھائے تھے, جس کے اوپر وفاقی حکومت نے کہا تھا کہ ہمیں لینگویج کو بدلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی طریقے سے بھی یہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈائریکشن دے رہی ہے کہ انہی پیراؤں کے اوپر کام ہونا ہے, تو یہ مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے, انٹینشن نہیں تھی. تو لینگویج کو بالکل اسپیسیفک کر دیا گیا ایز پر دی آرڈرز آف اسلام آباد ہائی کورٹ کہ تمام جو یہ 7 مختلف ایکشنز اس میں ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ تمام ادارے اس قانون کے تحت ایکشن لیں گے. جو شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے, جو کسی بھی کمیشن یا جے آئی ٹی کی رپورٹ ہوتی ہے, وہ صرف ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن ہے, وہ تحقیقاتی اداروں کے اوپر لازم نہیں ہوتی. وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ہر ادارے نے اپنی انویسٹیگیشن جو ہے وہ فریش کرنی ہوتی ہے. اس نے خود شواہد اکٹھے کرنے ہیں, اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے, اپنا مائنڈ میک اپ کرنا ہے کہ اس میں یہ جو چیز نشاندہی ہوئی ہے کمیشن کے تحت اگر وہ ہوئی ہے تو پھر وہ اپنے قانون کے تحت کارروائی کرے گا, ورنہ وہ اس کے اوپر کارروائی نہ کرے. وہ کسی بھی طریقے سے پابند نہیں ہے. تو وہ لینگویج اس طرح سے درست کر دی گئی ہے. اس میں جو 7 سٹیپس تھے وہ میں آپ سے دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں. سب سے پہلے نیب کو ایک انویسٹیگیشن دی جا رہی ہے جو کہ سبسڈی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 5 سال کی انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ ساتھ منسلک ہے, جو سبسڈی کے مد میں جس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے کہ کیا کیا ارریگولیرٹیز ہوئی یا کوئی کرمنل ایکٹ ہوا. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ اس کے اندر آپ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 کے تحت کارروائی کریں گے تو یہ لازم نہیں ہے کہ آپ یہ 5 سالوں تک اس کی سبسڈی کو دیکھیں. آپ اپنے قانون کے مطابق جب سے اس کا اطلاق ہوتا ہے آپ تمام سبسڈیز کو از سر نو اس کا جائزہ لے سکتے ہیں, اور اگر اس کے اندر جو بھی قانون کے مطابق آپ کو ارریگولیرٹیز ملیں آپ اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں. تو یہ ان اے سینس گورنمنٹ نے ایک ریفرنس بھیج دیا ہے جو کہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عام شہری بھیجے گا, صرف فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تفصیلی جے آئی ٹی کی رپورٹ منسلک ہے جس کے اوپر نیب اپنا فریش مائنڈ اپلائی کرے گی اور اس کے اوپر فردر ایکشنز لے گی. دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوائی جا رہی ہے, جو ان سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں کارٹلائزیشن کے عمل کے اوپر, کیونکہ 2009 کے بعد سی سی پی نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا. یہ پچھلے 10 سالوں کا جو کارٹلائزیشن کی پریکٹسز ہیں ان لائٹ آف شوگر کمیشن رپورٹ اینڈ دیئر فریش انویسٹیگیشنز, وہ یہ دیکھیں کہ اگر اس میں کارٹلائزیشن کا عمل ہے تو وہ اپنے قانون کے مطابق اس کے اوپر کارروائی کریں. اس کے لیے ایک ٹائم لائن دی گئی ہے. ٹائم لائن کے اوپر کوئی قانون میں کسی چیز قسم کا مسئلہ نہیں ہے. وفاقی حکومت بالکل ٹائم لائن دی جا سکتی ہے, 90 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا ہے. اس کے اندر وہ ڈٹرمن کر کے وفاقی حکومت کو اس کی رپورٹ بھی سبمٹ کریں اور ایز پر لا اس کے اوپر پروسیڈ کریں. اس کے بعد ایک انویسٹیگیشن بھجوائی جا رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, جس میں ایز پر دا جے آئی ٹی انکوائری رپورٹ جو ایکسپورٹ پروسیڈز ہیں اور لون ڈیفالٹس ہیں اور پلیج جو شوگر سٹاکس ہیں اس کی سیل کا معاملہ ہے جو کہ وائلیشن ہوتی ہے اس اپنے لون کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی, اس کی انویسٹیگیشن اسٹیٹ بینک کو کہا گیا ہے کہ وہ کریں. اس ضمن میں اسٹیٹ بینک اپنی جو پروڈینشل ریگولیشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق بھی کارروائی کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ولفل ڈیفالٹ کا مسئلہ ہے تو وہ پھر جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا قانون ہے ولفل ڈیفالٹ وہ پھر سوابدید ہوگی گورنر اسٹیٹ بینک کی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کیس میں ولفل ڈیفالٹ ہے تو وہ اس معاملے کو نیب بھی بھجوا سکتے ہیں ایز پر دی
رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ لاز آف SBP جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا جس کے اندر نشاندہی کی گئی تھی شوگر کمیشن کے اندر، وہ ہے کارپوریٹ فراڈ کی، کہ کچھ پبلک لمیٹڈ کمپنیاں اور کچھ دیگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جس کے اندر باقاعدہ کارپوریٹ فراڈ کمٹ ہوتا نظر آتا ہے. اس معاملے کی فردر تفتیش اور ایکشن کے لیے بھیجا جا رہا ہے FIA اور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی جوائنٹ ٹیم کو، کہ وہ اپنے طور کے اوپر اس کے اوپر اپنی ایک جوائنٹ ٹیم بنائیں اور اس کی انویسٹیگیشن کریں. اور ایز پر جو JIT کی رپورٹ ہے اس میں جو بھی چیزیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے، ساتھ ایویڈنس لگایا گیا ہے، اور اس میں اگر جو بھی چیز اس کے مطابق آپ کی فریش انویسٹیگیشن کے مطابق آتی ہے تو جو بھی لاز ہیں ان کے تحت، چاہے وہ FIA کے انڈر آتا ہے یا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے تحت ہوتا ہے، اس کے اوپر کارروائی کریں. اور اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ سنولا صاحب نے بھی ڈالا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے آڈیٹرز کی نشاندہی کی گئی تھی. تو جو میٹرکس کے اندر ہم نے اسپیسیفکلی آڈیٹرز کا بھی لکھا ہے، کیونکہ جو بھی آڈیٹرز نے جو کہ ایکسٹرنل آڈیٹرز ہیں، اگر کسی بھی رپورٹس کو ویریفائی کیا ہوا ہے اور اس فراڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جو کہ آن دا فیس آف ریکارڈ ہے، اس چیز کی بھی نشاندہی کر دی گئی ہے ان دو محکموں کے لیے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. اسی طرح سے جو آپ کو ایکسپورٹس والا معاملہ یاد ہوگا کہ فیک ایکسپورٹس تھی جن کی نشاندہی JIT کی رپورٹ میں کی گئی ہے، کہ افغانستان کو جو چینی بھیجی گئی اور وہ چینی جس کے بدلے میں سبسڈی کلیم کی گئی، دونوں کی اماؤنٹ میں، کوانٹٹی میں بڑا واضح فرق ہے. وہ ٹرک جو 20 سے 25 ٹن سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، وہ 80 اور 90 ٹن وزن اٹھا کے افغانستان چینی جا رہا ہے. تو وہ والے تمام جو چیزیں ہیں اس کی انکوائری جو ہے FIA کو سونپی گئی ہے کہ وہ ایز پر لا اس میں پروسیڈ کریں گے اور 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے. اور لاسٹ میں جو ہے وہ 7ویں جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس کو لکھا جا رہا ہے along with the copy of JIT رپورٹ، کہ اس میں جو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں جو پروونشل لاز کی وائلیشن ہے اس کے مطابق وہ اس میں کارروائی کریں گے، جس میں ملوں کا اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کرشنگ کرنا، گنے کی قیمت کم ادا کرنا، روڈ سیس ٹیکس کے اندر جو مینپولیشن ہے وہ کرنا، یہ تمام چیزیں وہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونشل وہ ہے، تو انہیں بھی بھجوایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اندر جو پروونس ہیں وہ اپنے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کے تھرو، چاہے وہ سندھ ہے یا پنجاب ہے یا KP ہے، وہ کارروائی کریں اور وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنی رپورٹ اپنی صوبائی حکومتوں کو سبمٹ کرائیں گے جس کے اوپر وہ ایکشن کیا جائے گا. اب میں صرف آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی جو ہمیں تھوڑی سی اس کے اندر اپنے ایکشن لینے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، وہ تاخیر کا سامنا جو تھا وہ اس لیٹیگیشن کی وجہ سے تھا جو پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن اور دیگر شوگر مل مالکان کی وجہ سے ہوئی. وہ اب قدغن ہمارے اوپر نہیں رہی ہے، اب ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں. اس میں ہرگز دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بڑا پوائنٹ ریز کیا گیا کہ جیسے شہزاد اکبر بیٹھ کے پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے اوپر دیکھیے جس طرح سے ان کا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کا ہے، میرا بھی ہے، تو میں نے بھی کچھ عرض کر دی. اگر کسی کو میری بات بری لگی تو میں تو اب اپنی بات بڑی ناپ تول کے بھی کرتا ہوں، پہلے بھی ناپ تول کے کرتا تھا، تو اس پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کورٹ کی طرف سے میرے اوپر کوئی پابندی عائد کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پیونیٹیو ایکشنز ریکمینڈ کیے گئے تھے وہ سارے ایز پر لا ہیں، وہ ہرگز ایسے نہیں ہیں کہ کسی کو ڈیو پروسیس اور فیئر پلے نہیں ملے گا. جو تمام پروسیڈنگز ہوں گی، انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز ہیں، اس کے مطابق ہی کارروائی ہوگی. تو یہی میں نے آپ لوگوں سے آج اپڈیٹ دینی تھی شوگر اور ویٹ کے اوپر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں دیکھیے یہ میرا نہیں خیال اس میں آئی ہوگی، مجھے دیکھنے دیجیے آرڈر. لیکن شوگر کے اوپر پریس کانفرنس نہ کرنا، اگر عوام کو مطلع نہیں کیا جائے گا، PID کا مطلب ہی ہے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یہاں سے، ادروائز تو پھر ہمارا آپ سے رابطہ، ہم بڑے خوش ہوں گے اگر ہمیں نہ جواب دینا پڑے اور آپ کے سامنے یہاں پہ آ کے نہ بیٹھنا پڑے، تو ہم تو بڑے خوش ہوں گے، آرام سے حکومت کرتے رہیں. لیکن یہ سوال جواب اور اطلاع کا سلسلہ تو بہت ضروری ہے. تو میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہوا ہوگا، میں آرڈر دیکھ لوں گا، میں نے آرڈر نہیں دیکھا ہوگا.
देखिए मामले खसूसी तो पहले मेरे ऊपर इतने लोग अदालतों में चले गए हैं, बिल्कुल जो भी मामला अदालत किसी भी तहकीकाती इदारे के सामने आएगा वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। के इलेक्ट्रिक का अगर कोई भी केस, अगर कुछ केसेस हैं भी तो वो बिल्कुल नैब है, FIA है, आप सुबह पटिशनर बन जाएं, इसमें बन जाएं। अभी का जो मामला है वो तो टेक्निकल नोयत का है, एहतसाब का नहीं है, जो मेरी छोटी सी अकल के मुताबिक है। वो कोई फाइनेंशियल इशू ज़्यादा है, गैस का इशू है, टैरिफ का इशू है, जिसके ऊपर कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक कमेटी की सरबराही भी की, और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स थे, सिंध के हमारे इत्तेहादी MNAs भी थे, गवर्नमेंट के MNAs भी थे, डिपार्टमेंट के लोग भी थे, और यही डिसाइड हुआ है कि उसमें जो टैरिफ है उसमें चूँकि इस वक्त वो इशू है तो वो रिलीफ थोड़ी सी दी जाएगी और उस टैरिफ की डिटर्मिनेशन कुछ महीनों बाद की जाएगी। जी सुना सकते हैं। ये आप बता रहे हैं कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगी, इस वक्त मार्केट में चीनी 90 kg पर पहुँच गई और उसमें कमी का कोई इम्कान 90 दिन में, तो अपने 90 दिन में सबने तहकीकात करेंगे, तो 90 दिन के बाद फिर कार्रवाई शुरू होगी अगर कुछ साबित हो। तो ये चीनी की कीमत, ये जो कमेटी को आप 1 महीने से कह रहे हैं मेरी हुई है जमात नजर आ रही, चीनी की एक्चुअल कीमत जो है मार्केट में जो उनकी एक कास्ट है उसमें थोड़ा बहुत जो उनका रेट ऑफ रिटर्न निकाल के तो प्राइस कब तक। बाद में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका ये कहना था कि शुगर पॉलिसी के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हाई कोर्ट्स 3 हफ्ते में फैसला कर देंगी। चीनी बहरान के मुहर्रिकात के हवाले से वज़ीर आज़म के अहकामात की रोशनी में जायज़ा लिया गया है। मुआविन खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वफ़ाक़ी वज़ीर सैयद फ़ख़र इमाम NLCC नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं कि अब हमारा एक